بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجیے اور کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ فیض خان نے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے میرے بابا کو مار دیا۔ انہوں نے پل میں ہمارا گھر تباہ کر دیا۔ انہوں نے مجھے یتیم کر دیا، مجھے سڑکوں پر بھیک مانگنے تک کو مجبور کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں ماہا خان، تمہاری مما ان سب میں قصوروار تھیں، ان کا بھی قصور ہے۔ تمہاری ماں، میری ماں مہاروش کی بہت اچھی دوست تھی۔ جب ان کی شادی ہوئی تو انہیں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تب میں بڑا تھا لیکن میری بہن چھوٹی تھی۔ گلرانہ وہ چھوٹی تھی۔ میری مما نے تمہاری ماں کو سہارا دیا۔ گلرانہ زیادہ تر تمہاری ماں کے پاس رہتی تھی۔ تمہاری ماں بہت اٹیچ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے میری ماں سے میری بہن مانگی تھی، لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ تمہاری ماں بیمار رہنے لگی۔ گلرانہ تمہاری ماں کو بہت عزیز تھی۔ جب فیض خان نے میرے بابا کو مارا، میری ان آنکھوں کے سامنے میرے پاپا کی لاش زمین پر پڑی تھی۔ میری ماں تب مر گئی، وہ ایک سسکی لے کر بولا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں، اذیت ہی اذیت تھی۔ ماہا نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ ہارا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ پھر اس کی وہ تباہی مچاتی آنکھیں، کیا وہ جھوٹ تھیں جن سے آنسو نکلنے کو مچل رہے تھے؟ نہیں، ماہا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے لگا وہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن نہیں تھا۔ مقابل شخص کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، ایسا ہی ہوا ہے، ابھی تم پوری داستان سن تو لو۔ وہ یکدم کھڑے ہوتے ماہا کے بال مٹھی میں جکڑتے چیخا تھا۔ ماں کو صدمہ لگا تھا، ہارٹ اٹیک سے وہ مر گئی۔ اس دن صرف ایک حسد میں 2 جانیں ہی نہیں گئیں، 2 بچے بھی لاوارث ہوئے تھے۔ ماہا خان، حسد جلن انسان کو برباد کر دیتے ہیں، صرف اس انسان کو ہی نہیں، وہ اپنے ہر قریبی رشتہ دار کو برباد کر دیتے ہیں۔ تمہاری ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اپنی بہن کا پیٹ پالنے کو میں نے ہر جگہ نوکری تلاش کرنے کی کوشش کی۔ 15 سال کے لڑکے کو کون نوکری دیتا؟ میں اپنی 5 سالہ بہن کو بھوکا سلاتا تھا، اور پھر 15 سال کے لڑکے کو غلط کام کہا گیا۔ میری بہن بھوک سے رو رہی تھی، میں نے وہ کر دیا۔ لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں، صحیح کرنے پر کچھ نہیں، غلط کرنے پر شاباش دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پلٹ کر یہ نہیں پوچھتے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ ماہا کے بال اب بھی اس کی گرفت میں تھی۔ ماہا درد بھلائے ان کی آنکھ سے نکلا پہلا آنسو دیکھ رہی تھی۔ وہ رو دیا تھا، الیگزینڈر رو دیا تھا۔ جب ایک دن فیض خان کی ہم پر نظر پڑ گئی، تمہاری ماں کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا تھا، وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ گلرانہ کو بہت یاد کرتی تھی تمہاری ماں، وہ بہت بیمار تھی، اس لیے جب فیض خان نے ہمیں دیکھا، وہ میری بہن کو مجھ سے چھین کر لے گیا۔ وہ یکدم آیا اور میرے جینے کا آخری سہارا بھی لے گیا۔ وہ گلرانہ کو لے گیا، اپنی بیٹی کے لیے، تمہاری ماں کے لیے۔ الیگزینڈر نے اس کے بالوں پر سے شدت سے روتے اسے دیکھا۔ ماہا کی ہچکیاں کمرے میں گونجی تھیں۔ میں نے کیا بگاڑا تھا؟ مجھے کس چیز کی سزا ملی؟ صرف حسد کی۔ اگر میرے بابا پر الزام لگ بھی گیا تھا تو فیض خان تو بابا کو اچھے سے جانتا تھا نا، پھر انہوں نے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے میرے بابا کو کیوں مارا؟ وہ ماہا کے دونوں بازوؤں کو جھنجھوڑتے بولا تھا۔ ماہا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ گلرانہ، ماہا کے لبوں سے آہستگی سے سسکی نکلی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی آخر گلرانہ کہاں ہے؟ وہ مر گئی۔ میں نے بہت ڈھونڈا، لیکن میں چھوٹا تھا، میری کسی نے نہیں سنی، اور پھر 5 سال بعد جب مجھے ہر چیز کی سمجھ تھی، تب مجھے پتہ چلا گلرانہ مر گئی، میری بہن مر گئی۔ ماہا خان، وہ چیخ پڑا تھا، دہشت سے لبریز، اذیت سے بھرپور چیخ، جیسے کسی کی موت کی داستان ہو۔ ماہا نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اس سے اچھا تھا وہ اس سے پوچھتی ہی نہیں۔ اخبار میں میری مری ہوئی بہن کی خبر آئی، اس کی بند آنکھوں کو دیکھا تھا میں نے، 5 سال بعد اس کے بے سد وجود کو دیکھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے، درد برداشت کرتے، دبی دبی آواز میں بولا۔ ماہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ تم مجھے بتاؤ، وہ عہدے پر اوپر تھے، میرے بابا تو اتنے عہدے پر نہیں تھے۔ ہاں، ان کے پاس دماغ تھا، ایسی کیا جلن تھی انہیں کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ ان کا کیا گیا، بس اسپینڈ ہوا، اور میرے بابا، میری مما، میری گلرانہ، وہ کیا؟ وہ دھاڑا تھا۔ ماہا کی سانس اٹک گئی۔ وہ شفافیت سے بولا تھا، اس لیے ہر غلط کام کیا، صحیح کا کچھ نہیں ملا۔ مجھے کیا ملتا؟ فیض خان ملتا، اسی لیے ہر کام کیا۔ ماہا فیض خان کو برباد کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بغیرت شخص مر گیا۔ پھر
ایک اور جواز تمہاری ماں کو تڑپانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے میری گلرانہ مجھ سے دور ہوئی، اور مجھے تم ملی، تمہیں تڑپاؤں گا تو تمہاری ماں بھی تڑپے گی۔ تم سے جڑے ہر شخص کو تڑپتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ جمائے خرایا تھا۔ ماں نے ساکھ نظروں سے اسے دیکھا۔ مم، میرے ساتھ تو تم بھی جڑے ہو، وہ آنکھوں میں اذیت لیے بولی تھی۔ اس کی بات پر الیگزینڈر نے اسے 2 پل دیکھا۔ میں تو پہلے سے ہی تڑپ رہا ہوں۔ وہ لب بھینچ گیا، گرفت اس کے بازوؤں سے ہٹا گیا۔ ماہا کو اس کی آنکھوں میں اور لہجے سے اذیت کا اندازہ بخوبی لگ رہا تھا۔ سزا بنتی ہے یا نہیں؟ وہ واپس سرد لہجے میں بولا۔ ماہا کا رواں کانپ اٹھا تھا، آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ اس کی ماں خود غرض تھی، اس کے نانا خود غرض تھے۔ بنتی ہے اور شروعات مجھ سے کر دو، وہ بولی، اور پھر ایک آنسو ٹوٹ کر آنکھ سے گر گیا۔ الیگزینڈر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ لب بھینچ گیا۔ یہاں سے 7 والے کمرے میں جاؤ اور وہاں سے ڈریس نکال کر تیار ہو جاؤ، مجھے ایک پارٹی میں جانا ہے تمہارے ساتھ، وہ سرد اور سنجیدہ لہجے میں بولا۔ ماہا نے متغیر نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا لہجہ اتنا نارمل تھا کہ یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ مماحل وہ سسکی تھی، اس کے لبوں سے پھڑپڑاتا نام آزاد ہوا تھا۔ الیگزینڈر نے خون آشام نظروں سے اسے دیکھا۔ خبردار، ہمدردی نہیں، ورنہ میں کھال ادھیڑ دوں گا تمہاری، وہ انگلی اٹھائے ٹھنڈے ٹھار وحشیانہ لہجے میں بولتا۔ ماہا کو سہما گیا تھا۔ وہ خود کمرے سے نکل گیا تھا۔ ایک آگ جس میں نہ جانے کون کون سلگے گا۔ ہاں ہیلو پلوشا، ڈائننگ ہال میں بیٹھے اس نے فون کان کو لگائے ذرا بلند آواز میں کہا تھا۔ بریک فاسٹ کرتے آرزو کے کان فوراً کھڑے ہوئے تھے۔ جمشید خان اور سفیر خان کوٹ گئے ہوئے تھے، باقی سب بریک فاسٹ نہ ہونے کے برابر ہی کر رہے تھے۔ ہاں میں آفس آ رہا ہوں، اچھا ہوا تمہیں بلوا لیا، میں نے تمہارے بغیر تو میرا کام ہی نہیں ہوتا، وہ لب دبا کر بولا، لیکن چہرے پر سنجیدگی تھی۔ یونیفارم میں ملبوس آرزو نے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ اوکے میں آ رہا ہوں، فون رکھتے کرسی سے اٹھا۔ آرزو نے گہرا سانس بھرا۔ دماغ کہہ رہا تھا وہ تمہیں پریشان کر رہا ہے، جبکہ دل کہہ رہا تھا اگر واقعی وہ پلوشا آفس میں آ گئی میں بھی آفس جاؤں گی، مجھے دیکھنا ہے آفس میں کیسے کام ہوتا ہے۔ وہ کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ وہ ڈائننگ روم کے دروازے میں کھڑا تھا، کہا روکنے کو دانتوں تلے لب دبا گیا۔ سنجیدگی سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس یونیفارم میں، وہ اسے دیکھتے بولا۔ آرزو نے خود پر نظر ڈالی۔ ہائے اس کی جلد بازیاں، کیوں یونیفارم میں نہیں جا سکتے کیا؟ آرزو خود کو سنبھالتی تڑپ کر بولی۔ دانیال نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بالکل جا سکتے ہیں، چلو آؤ، وہ اسبات میں سر ہلاتا آگے کو بڑھا۔ وہ تو پہلے ہی یہی چاہتا تھا اس کی آفت اس کے ساتھ جائے۔ گاڑی میں ڈرائیو کروں؟ گاڑی کے سامنے رکتے وہ چہک کر بولی تھی۔ دانیال نے کار کا ڈور اوپن کرتے اسے دیکھا۔ وہ سیدھا ہوا۔ اچھا ابھی میں اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتا، وہ مسکرا کر بولا۔ آرزو نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اللہ کے پاس نہیں جانا، گھر تو آنا ہے نا شوہر جی، یا کمرے سے باہر سونے کا ارادہ ہے؟ آرزو ابروج کھا کر لاپرواہی سے بولی۔ اس کی بات پر دانیال کا دل اش اش کر اٹھا تھا۔ ہاں سو جاؤں گا، بلکہ کمرے سے کیا گھر سے باہر سو جاؤں گا، ویسے بھی میری کافی امپلائیز جنہیں رات میں ڈر لگ جاتا ہے، وہ مسکرا کر کہتا۔ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آرزو نے دانت کچکچائے تھے۔ وہ ڈور کو زور سے بند کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سارے راستے وہ اس کی خوشی سے بھرپور چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ پلوشا نہ ہو گئی، 2 روپے کی چاکلیٹ ہو گئی جسے ملنے کی اتنی خوشی ہوئی ہے، وہ بڑبڑا گئی تھی۔ دانیال نے اس کا کلستہ روپ دل میں اتارا تھا۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن آنکھوں میں شرارت تھی۔ اترو، آفس آ گیا، میرے خیالوں میں بات میں کھو جانا، سائیڈ اسمائل چہرے پر سجائے وہ آنکھوں میں چمک لیے گاڑی سے اترا۔ مصنوعی سا مسکرا کر چہرہ بگاڑتی وہ گاڑی سے اترتی اس کی سائیڈ آئی۔ ابھی مجھے جن ذات کو خیالوں میں بسانے کا شوق نہیں، وہ بھی اس کے پیچھے ہو گئی۔ جہاں سے وہ گزر رہا تھا ہر کوئی اسے سلام کے ساتھ گڈ مارننگ وش کر رہا تھا، اور کئی لڑکیاں اسے مسکرا کر گھور رہی تھیں۔ آرزو نے منہ ٹیڑھا کیا جبکہ دانیال لب دبائے چل رہا تھا۔ آفس روم میں پہنچتے اس نے آرزو کو صوفے پر بیٹھنے کو کہا تھا۔ آرزو شال اتارے آرام سے صوفے پر پھیل کر بیٹھ گئی، جبکہ دانیال کی نظریں اس کے وجود پر ٹک گئیں۔ وہ اپنی چیئر پر بیٹھا اور فون اٹھا کر کان کو لگایا۔ جی مس رانیہ میرے آفس میں آئیں، وہ فون رکھتا
فائل کھول کر اپنے سامنے کر گیا۔ آرزو نے منہ کھولے اسے دیکھا، وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ سر میں آئی کم ان باریک سی آواز پر آرزو سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ یوں میں وہ نہایت نرمی سے بولا۔ آفس میں ایک دبلی پتلی لڑکی داخل ہوئی تھی، فیئر رنگت کی مالک وہ لڑکی بھوری آنکھوں والی، کھڑے نقش، دبلی پتلی، کافی پرکشش تھی، جو بہت غور سے دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ رانیہ، رفیق انکل کیسے ہیں؟ رانیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ نرمی سے بولا۔ اس کے لہجے میں تشویش پھیل گئی۔ آرزو نے بغور اسے دیکھا۔ اس نے رانیہ کو ایک بار ہی بہت پہلے دیکھا تھا، جب وہ چھوٹی تھی، البتہ رفیق انکل کو وہ جانتی تھی۔ سر وہ ٹھیک ہیں؟ رانیہ دھیما سا مسکرا کر بولی تو آرزو نے دانیال کو دیکھا، جس کی نظریں رانیہ پر جمی ہوئی تھیں۔ سر مت بلاؤ، کال می دانیال خان۔ وہ رانیہ کے ہاتھوں سے فائل لیتے بولا۔ آرزو نے آنکھیں چھوٹی کرتے شاکی نظروں سے دیکھا۔ رفیق صاحب کی طبیعت خراب تھی، اس لیے انہوں نے رانیہ کو اپنی جگہ بھیجا تھا۔ میں شام کو چکر لگاؤں گا، بلکہ ایسا کرنا، آپ میرا ویٹ کرنا، میں ہی آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ وہ فائل دیکھتے بولا، پھر کچھ ضروری پیپر اٹھا کر رانیہ کی جانب کیے۔ آرزو نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، جو رانیہ کے ہاتھ کو بس ذرا سا ٹچ ہوا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ خان، وہ اونچے آواز میں بولی تھی۔ خان سمیت رانیہ نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ کافی چاہیے مجھے، وہ دانت پیستے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے بولی تھی۔ دانیال نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ جائیں، رانیہ کو بھیجتے اس نے قدم صوفے کی جانب بڑھائے۔ وہ آرزو کے پہلو میں ٹک گیا، اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ فون رکھتے اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ سن گلاسز اٹھاتے اس نے پلٹ کر آرزو کو دیکھا۔ تم کافی انجوائے کرو، وائٹ روز، میٹنگ پر جا رہا ہوں، 2 گھنٹے میں لوٹ آؤں گا۔ وہ بولتے بغیر اس کی سنے آفس سے باہر نکل گیا۔ آرزو اٹھتے آگے کو بڑھی، جب وہ رانیہ کے ساتھ لفٹ میں جاتا دکھائی دیا۔ آرزو لب بھینچ گئی۔ وہ اسے اگنور کر رہا تھا، اسے جلن ہو رہی تھی، لیکن دل ماننے سے انکاری تھا۔ وہ واپس آفس میں آتی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ پیون کافی رکھ کر چلا گیا۔ آرزو اب کافی والے مگ کو دیکھ رہی تھی، کتنا لوفر ہے۔ کافی کا گھونٹ بھرتے وہ بڑبڑائی، پھر جلدی سے ٹیبل پر کافی رکھی اور ناک چڑھائی۔ کافی تو اسے پسند ہی نہیں تھی، وہ تو جلدی جلدی میں بول گئی تھی۔ دل میں بار بار عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ آرزو کو آفس میں بیٹھے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن دانیال نہ جانے کہاں غائب تھا۔ اب تو جلن سی ہو رہی تھی رانیہ سے۔ کافی کا کپ ایک سائڈ پر رکھتے اسے غصہ آنے لگا تھا۔ کوئی ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ آفس میں گھوم کر وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ زیادہ تر اس کی نظریں لڑکیوں پر جمی تھیں، جو ایک دوسرے سے جب بھی بات کرتی تو دانیال کو اب سر کہنے کے بجائے خان کہہ کر پکارتی تھیں۔ جیسے دیکھ آرزو خان، شدید غصے میں انہیں گھورتی۔ اب وہ عاجز آ چکی تھی۔ واپس سے دانیال کے آفس میں آئی تھی۔ واپس سے دانیال کے آفس میں جاتے ہوئے اس کی چیئر پر براجمان ہوئی۔ جاہل کہیں کا، وہ بڑبڑا کر بولی تھی۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، دل بے چین ہو رہا تھا، نہ جانے وہ کہاں رہ گیا تھا۔ بار بار نظریں بھٹک کر دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ ٹیبل پر سر رکھ کے اس نے منہ بگاڑا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار رانیہ کی بھوری آنکھیں جو دانیال پر اٹھی تھی، ان کا عکس واضح ہو رہا تھا، جسے وہ سر جھٹک کر غائب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب بس بہت ہو گیا، وہ ٹیبل پر نازک ہاتھ جماتے بھویں سکیڑے دبا دبا سا چیخی تھی۔ کیا بہت ہو گیا؟ دانیال نے اس سے پوچھا۔ آرزو نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ وہ خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آفس میں چہکتے ہوئے زیادہ خوبرو لگ رہا ہوں کیا؟ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ قدم قدم چلتے وہ بالکل اس کے پاس جاتے ٹیبل کے ساتھ پشت ٹکاتے بولا۔ آرزو نے منہ بنایا۔ یہی تو مسئلہ ہے، دل کرتا ہے آگ لگا دوں آپ کے حسین چہرے کو۔ آرزو منہ پھلائے بولی۔ اس کی بات سنتے دانیال کا کیا کہا گونجا تھا۔ اس نے آرزو کا بازو تھام کر نرمی سے اسے کھڑا کیا اور خود کرسی پر بیٹھتے اسے پھر سے بھینچتے گود میں بٹھایا تھا۔ کیوں؟ میرے چہرے سے پتہ ہے کتنی لڑکیوں کو عشق ہے، وہ لب دبا کر بولا۔ آرزو کلس کر رہ گئی۔ رہنے دے بس، وہ منہ پھلا کر بولی۔ دانیال نے اسے ابرو اچکا کر دیکھا۔ ان میں سے ایک کتنے سکون سے میرے قریب بیٹھی ہے۔
وہ لب دبائے بولا تھا۔ آرزو نے اسے گھور کر دیکھا جبکہ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بولو نہیں ہے؟ مجھ سے محبت تمہیں آج اظہار کر ہی دو، اس کا چہرہ خود پر جھکاتے وہ نہایت نرم لہجے میں کہتے پھولوں کے مترادف اس کے گال کو چھوتے بولا کہ آرزو کو یکدم اس کے بدلتے تیور دیکھ گھبراہٹ سی ہونے لگی، دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ دانیال آفس، وہ خود میں سمٹتی بولی تھی۔ دانیال نے آہستگی سے اس کے گلابی لبوں کو چھوا۔ آرزو نے کچھ بولنا چاہا تھا جب وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ میرا آفس ہے، میری بیوی ہے، کوئی مسئلہ ہے کسی کو تو بولیں۔ وہ ابرو اٹھا کر خمار بھری نظروں سے بولا۔ آرزو کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں دھڑکتی سنائی دی، تپتے صحرا میں جیسے اس نے میٹھے پانی کا کنویں کو چھو لیا ہو۔ وہ اس کے نازک لبوں کو دسترس میں لیتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس پر جھکتا چلا گیا۔ خمار دل میں اترتا دل کو جذبوں سے تر کر گیا۔ خود کو سراب کرتے اس نے شدت سے اس کی شیرک پر ہونٹ رکھے تھے۔ وائٹ روز، بہت تڑپا رہی ہو تم مجھے، بس تمہارے پیپرز کا ویٹ کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں اپنی چاہت سے روشناس کرواؤں گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا تمہارا عشق میرے اندر کس قدر اپنی جڑیں گاڑے بیٹھا ہے۔ وہ مہکی مدھم گھمبیر آواز میں بولتا اس کی گردن کی ابھرتی نسوں کو دیکھنے لگا جو قیامت خیز منظر پیش کرتے اسے مزید بہکا رہی تھی۔ خان، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی انگلیاں اپنی کمر پر رینگتی محسوس کرتے وہ خود میں سمٹی تھی۔ کب تم اظہار کرو گی؟ وہ اس کے بھیگے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے بولا۔ آرزو کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پلکیں لرز سی گئی تھیں۔ آرزو نے ہیزل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، ایک جذبوں کا طوفان سا اس کی آنکھوں میں بسا تھا۔ دو پل کی بھی دوری گوارا نہیں ہے مجھے تم سے، وہ بولا۔ ہاتھ کی گرفت اس کی کمر پر سخت تر کی تھی۔ آرزو کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ وہ تو اس سے لڑنا چاہتی تھی لیکن مقابل شخص تو سرگوشیاں کرتا اس کی جان لبوں پر لے آیا۔ وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھے بہک رہا تھا۔ ابھی تو آپ نے 2 گھنٹے گزارے ہیں۔ کچھ یاد آنے پر وہ بھویں سکیڑے بولی۔ اس کی بات پر دانیال نے اسے بدمزہ ہو کر دیکھا۔ تمہارا تو میت اچھا نہیں تھا، وہ اس کے بھیگے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے بولا۔ وہ لب دبا کر بولا۔ آرزو نے نظریں اس کے چہرے پر گاڑی۔ کچھ حساب دل سے ہوتے ہیں، وہاں اندازے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کو مسکراتے چہرے کو دیکھتے جذب سے بولی تھی۔ دانیال نے کھل کر مسکراتے اس کے ناک کو لبوں سے چھوا تھا۔ اوکے، پھر کچھ حساب تو اس طرح میرے بھی نکلتے ہیں۔ میرا دل بھی کہہ رہا ہے جاؤ، گھر آ کر لوں گا۔ اس کے گرد سے حصار ہٹاتے وہ بولا۔ آرزو اٹھ کر صوفے کے پاس گئی، شال اٹھا کر خود کے گرد لپیٹی۔ دانیال نے چمکتی آنکھوں سے اس کے وجود کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھتی آفس سے نکل گئی۔ باہر نکلی تو رانیہ آفس کی طرف فائل لے کر بڑھ رہی تھی۔ آرزو لب پیچھے وہاں سے لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ ماہل نے قدموں کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ آسمان سے اتری کوئی پری اس کی جانب چل کر آ رہی تھی۔ وہ اس کی دل کو جکڑے ان میں شور پیدا کر رہی تھی۔ ماہل نے نظریں چرائی تھی، پھر ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ بلیک فراک میں اس کا نازک سا سراپا واضح ہو رہا تھا۔ ماہل نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ کہاں ہے تمہاری شال؟ اس طرح باہر جاؤ گی؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ ماہا نے خود کے وجود کو دیکھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ وہ استہزائیہ ہنسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جاؤ، لے کر آؤ، اور دوبارہ اس طرح باہر نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ آنکھوں میں تیش بھرے بولا۔ ماہا لب کاٹتے اوپر اسی کمرے میں گئی، الماری کھولی اور وہاں سے ایک اسکن کلر کی شال کھینچ کر خود کے وجود پر لپیٹ لی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر پھیل گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے باہر کھڑے اپنے آدمیوں کو ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کو کہا تھا۔ ماہا گاڑی میں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن مقابل کے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ تھا۔ ماہل، وہ انگلیاں چٹکھاتے مدھم آواز میں بولی۔ وہ ماتھے پر بلوں کا جال ڈالے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہنکارا بھرتے اس نے بس اسی پر اکتفا کیا تھا۔ وہ نظریں اس کے وجود سے چرا رہا تھا، ورنہ ایک محرم رشتے کی کشش اسے ماہل رانا کی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ ضبط کے کڑے امتحان سے گزر رہا تھا۔ آپ کا نام کتنا عجیب ہے، وہ ناک چڑھاتے بولی۔ ماہل نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کے انداز پر ماہل کے
دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، مطلب وہ تیوری چڑھائے بولا۔ ماہا نے اس کے ماتھے پر پھیلتی لکیروں کو ملاحظہ کیا تھا، جیسے ماہل نئی محل ہو۔ وہ لب دبائے بولی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس کی بات سنتے ماہل کے لب دھیرے سے مسکراہٹ میں پھیل گئے۔ اور اسی محل میں تم قید ہو، وہ نظریں اس کے سراپے پر ڈالتے بولا۔ ماہا نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں جنون کی داستان تھی۔ ماہا نے گھبرا کر نظریں موڑ لیں۔ گاڑی منزل پر رک گئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی، شال اب بھی خود کے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک گھر میں داخل ہوئے تھے جہاں پارٹی ہو رہی تھی۔ ماہا نے دیکھا وہ سب لوگ بہت ڈیسنٹ تھے۔ ماہا کو حیرت ہوئی تھی۔ ہاؤ آر یو ماہل؟ وہ ایک شخص کے پاس رکا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا جسے ماہل نے تھام لیا، آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا۔ شی از مائی وائف۔ اس آدمی کی نظریں ماہا پر دیکھ کر وہ کرخت لہجے میں بولا تھا۔ وہ شخص نظریں جلدی سے پھیر گیا کہ مبادا الیگزینڈر اس کی درگت نہ بنا دے۔ ماہا اس کے ساتھ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ زیادہ عمر کے کئی لوگ تھے وہاں، ینگ لوگ بہت کم تھے۔ ان کے ہاتھوں میں وائن کے گلاس تھے۔ ماہا نے نفرت سے منہ موڑتے ماہل کو دیکھا۔ اسے اپنا دم یکدم ہی گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ماہل، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، وہ برا سا منہ بناتے بولی تھی۔ دل عجیب ہی ہو رہا تھا۔ ماہل نے بھویں سکیڑی اسے دیکھا۔ مجھے گھر جانا ہے، ابھی 10 منٹ ہی گزرے ہیں ابھی آئے ہوئے۔ جب ماہا نے گھر جانے کی ضد لگا دی، اسے یہاں بالکل بھی اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گھر جانا چاہتی تھی۔ اس نے ماہل کا بازو پکڑے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اسے درشتگی بھری نظروں سے دیکھتے وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکل آیا تھا۔ گاڑی میں لب بھینچے بیٹھتے اس نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ کیا مسئلہ ہو گیا تھا تمہیں؟ تمہیں تو عادت ہونی چاہیے ان سب چیزوں کی۔ تمہارے نانا کو ایسی پارٹیز بہت پسند تھی۔ ماں کا بھی خون شامل ہے تمہاری رگوں میں۔ ماہل نے دیکھا وہ سر جھکائے بیٹھی رہی تھی جب وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ماہا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اچانک فائر کی آواز خاموش فضا میں گونجی۔ ماہا کا دل دھک سے رہ گیا۔ الیگزینڈر نے ڈیش بورڈ سے گن اٹھائی تھی۔ اسے ماہا کی فکر تھی جو ڈر کے مارے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا۔